انہوں نے جب رسی وغیرہ ڈالنا شروع کی نا، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے انتظار میں کھڑے کہ اللہ کا حکم آئے گا، وحی آئے گی، میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ میرا کمال تو نہیں ہے کہ لاٹھی کو پھینکوں وہ اژدہا بن جائے، جب اللہ کا حکم آئے گا، وحی آئے گی، تب ہی میں اپنا کرتب دکھاؤں گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ وحی آئی موسیٰ کی طرف، حکم ہوا ان القی عصاک، اے موسیٰ اپنے عصا کو پھینک زمین پر، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سانپ تھے سب کو نگل گیا۔ اور ان جادوگروں نے دیکھا نا یہ جادوگر نہیں ہے، دیکھا ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں، یہ معجزہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، کہ جتنے بھی جادوگر تھے نا سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، کہ ہم ایمان لے کر آئے رب العالمین پر۔ رب العالمین کون سا؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اور کہا قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کیا تم ایمان لے کر آتے ہو میری اجازت کے بغیر؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ، کہ یہ تو بہت بڑا ماکر انسان ہے، یہ تو تمہیں فی المدینہ لتخرجوا منہا، کہ تمہیں شہر سے نکال دے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسے ایمان سے نوازا نا صرف ایک ادب کی وجہ سے، تو کیا کہنے لگے؟ حالانکہ فرعون نے دھمکیاں دیں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ تمہارا ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، وَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، بڑی بڑی دھمکیاں دی۔ تو ایسا ایمان لے کر آئے، کیا کہنے لگے؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تم نے کرنا ہے نا کر لے، ہمیں نہیں چاہیے ایسا، تمہاری یہ عہدے تمہاری اجرت نہیں چاہیے۔ حالانکہ سب سے پہلے آئے تھے فرعون سے کس چیز کا سوال کیا کہ ہمیں اجرت ملے گی اس چیز کی کہ ہم اگر غالب آ گئے۔ لیکن جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھا نا، وہ خود ہی سجدے میں پڑ گئے، ایمان لے کر آ گئے اور دعا مانگنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمیں ایسا صبر عطا فرما، ایسا صبر عطا فرما کہ ایسا نہ ہو کہ جو فرعون ہمیں دھمکی دے رہا ہے، یہ دھمکی تو نہیں دے رہا، ہمیں بھی موت نظر آ رہی ہے کہ اس نے فرعون نے کہا کہ میں تمہارا ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ بھی لٹکاؤں گا۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ اس دھمکی سے ہم ڈر جائیں اور دوبارہ پلٹ جائیں۔ کیا کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرما، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں گزرا نا کہ جب بھی مصیبت آئے نا دو چیزیں اپنی زندگی کے اندر اپنا لو، دو چیزیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز۔ جب بھی مصیبت گرے تو یہ دونوں چیزیں اپنی زندگی میں اپنا لو، صبر کرو اور نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، لوگوں کے پاس نہ جاؤ، لوگوں میں امید نہیں لگاؤ، کچھ نہیں ملے گا۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے گھر میں اعلان کرتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، یعنی کہ ان کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے نا۔ جو مسجدوں میں آ کر نماز بھی پڑھے، سجدہ اللہ کو کرے، مانگے مخلوق سے، ان کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے نا۔ تو کیا فرمائے کہ ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہمیں صبر کے اوپر استقامت عطا فرما۔ استقامت بھی بہت بڑی چیز ہے ہمیشہ کی، یہ استقامت مانگتے رہا کرو۔ اور دوسری دعا کیا مانگی؟ وتوفنا مسلمین، کہ ہمیں موت آئے نا فرما برداری پر، خاتمہ بالایمان، ہمیشہ یہی دعا مانگا کرو کہ اللہ جب بھی ہمارے اوپر مصیبت آئے، یہ مصیبت نہیں بلکہ آزمائش ہوتی ہے، جب بھی مصیبت آئے یا آزمائش آئے ہمیں صبر عطا فرما، اور ہمیں جب موت آئے تو خاتمہ بالایمان پر آئے۔ اور اللہ رب العزت خاص ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب بھی تمہارے اوپر مصیبت آئے نا تو لوگوں کے پاس نہیں جانا، لوگوں کے دروں پہ نہیں جانا، بلکہ کیا کرنا؟ استعینوا، کہ مدد مانگنا۔ مدد مانگنا کس انداز سے مانگے؟ بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنا۔ لوگوں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے در سے۔